بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ مولانا محمد یہ مجلس ہے جلال آباد کی، 16 اکتوبر 1988 بروز اتوار۔ موضوع ہے حفظ ما تقدم۔ وقت سے پہلے تیار رہنا، یہ موضوع ہے۔ ارشاد فرمایا آنکھ ہر وقت کام کرتی ہے، اگر تنہا ہے تب بھی کام کرتی ہے، اگر کوئی اور ہے تب بھی کام کرتی ہے۔ گھر سے باہر نکلے تو آنکھیں کام کریں گی، ورنہ چلے گا کیسے؟ زبان تو نہیں کام کرے گی، کان تو نہیں کام کریں گے، آنکھ کام کرے گی چلنے میں۔ تو اب حفظ ما تقدم ضروری ہے، کیونکہ آنکھ ہر وقت کام کرتی ہے۔ لہٰذا میں اپنی طبیعت کے اندر ایسی چیز کو قائم کروں کہ اس کو مضبوطی سے قائم کرنے کے بعد میری آنکھ غلطی نہ کر سکے۔ میری آنکھ ہر وقت چلتی ہے، چلے گی، تو فرمایا میری آنکھ غلطی نہ کر سکے، ایسی چیز کو قائم کروں اپنی طبیعت کے اندر اور اس کو مضبوطی سے قائم کروں۔ کہیں حرص کی آنکھ نہ پڑنے لگے، کہیں لالچ کی نگاہ نہ پڑنے لگے، یہ سب بد نگاہی میں داخل ہے۔ یہ نہیں کہ امرد بے داڑھی مونچھ کا لڑکا یا عورت صرف انہی کی طرف نگاہ کرنا حرص ہے، نگاہ حرص ہے۔ کسی کے کارخانوں کو دیکھ کر لالچ کی نگاہ پڑی، کسی کی دکانوں کو دیکھ کر لالچ کی نگاہ پڑی، کسی کو دیکھ کر اس پر لالچ کیا، حرص کی، حسد کی نگاہ پڑی، یہ سب لالچی نگاہ ہیں اور حرص کی نگاہ ہے۔ تو نقصان کی جو چیز بعد کو پیش آنے والی ہے، اس سے بچنے کے لیے پہلے ہی سے حفاظت کے سامان کر لینا، اسے کہتے ہیں حفظ ما تقدم۔ نقصان کی جو چیز بعد میں پیش آنے والی، سمجھنا غور سے، نقصان کی جو چیز بعد میں پیش آنے والی ہے، اس سے بچنے کے لیے پہلے ہی سے حفاظت کے سامان کر لینا، اسے کہتے ہیں حفظ ما تقدم، یعنی پہلے سے حفاظت کرنا۔ اس لیے آنکھ کو جو نقصان کی بات پیش آنے والی ہے، حرص کی نگاہ، لالچ کی نگاہ، حسد کی نگاہ، جلن کی نگاہ، تو پہلے ہی سے اس کا علاج کر لینا چاہیے کہ اپنے اندر سے حسد نکل جائے، دنیا کی طمع اور حرص نکل جائے، نگاہ بد سے حفاظت ہو جائے۔ تو طبیعت کو، جس کو نفس کہتے ہیں، ایسا بنا لیا جائے کہ بد نگاہ نہ پڑے، اور نگاہ پڑے تو نگاہ تو پڑھنے ہی کے لیے ہے ہی، نگاہ تو ہے ہی پڑھنے کے لیے، نگاہ پڑے لیکن نگاہ کے ساتھ بد نہ ہو، یہ بری نگاہ نہ پڑے۔ حسد کی برائی حدیث میں آئی ہے، قرآن شریف میں آئی ہے، لالچ کی برائی آئی ہے، کسی کی حرص کرنے کی برائیاں، کہاں تک گھومتے پھرو گے؟ اپنی طبیعت کو ایسا بنا لو کہ نگاہ تو پڑے مگر نگاہ کے ساتھ بد نہ ہو، جس کا ایک قاعدہ کلیہ اگر اچھی طرح سے جما لیا بس وہ کافی ہے۔ ورنہ جزی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا انتظام اور جزی حالتوں کے امراض نفسانی کا دور کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی جو بھی ایسی چیزیں ہیں وہ نقصان سے خالی نہیں، دنیا کی جو بھی ایسی چیزیں ہیں وہ نقصان سے، ضرر سے خالی نہیں، اگرچہ ان میں کچھ نفع بھی ہو، لیکن جس چیز میں نقصان غالب ہو اور نقصان بھی ہے اور نفع وہمی اور وقتی ہے، تو وہ چیز تو ضرور بچنے کی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اس چیز سے بچنا ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ شریعت نے بھی کہہ دیا تو اور تاکید ہو گئی۔ تو لالچ کی نگاہ ڈالنے سے بے چینی پیدا ہو گئی، حرص کی نگاہ ڈالنے سے فائدہ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہو گئی، رنج ہو گیا، ہائے میرے پاس ایسا نہیں ہے،
اور طبیعت کیا کہہ رہی ہے؟ کوشش کر، تو بھی اسی طرح ہاتھ مار جیسے اس نے ہاتھ مارا ہے۔ اچھا خاصا سکون تھا، بیٹھے بٹھائے پریشانی مصیبت مول لے لی۔ کس کی وجہ سے؟ نگاہ کے بد کی وجہ سے۔ پھر اس کی بھی ایک جڑ ہے، اگر وہ دل میں بیٹھ جائے تو اس سے بڑی آسانی ہو جائے کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے فانی ہے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والا نہیں۔ یہ حسن باقی رہنے والا نہیں ہے، یہ خوبصورتی باقی رہنے والی نہیں ہے، جس کے پاس دولت ہے وہ بھی باقی رہنے والی نہیں ہے، جس کے پاس کچھ بڑے سے بڑا عہدہ ہے وہ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے، جس کے پاس قلعہ اور محل ہے وہ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے، سب فانی ہیں، سب فنا ہونے والے ہیں کہ نہیں؟ بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھ لو، اور اب دیکھ لو کیسی بڑی بڑی بلڈنگوں میں بلڈوزر پھیر کے 10 دیر میں ختم ہو گیا فنا، بھیک کے ٹکڑے مانگنے کے لیے دروازے پہ پڑے ہیں سڑک پہ، یہ حال ہے۔ تو اس کو فرمایا یہ دل میں بیٹھ جائے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب فانی ہے، باقی رہنے والا نہیں، کوئی چیز بھی باقی رہنے والی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے۔ تو جب فنا ہونے والی ہے، میں نے ہرس بھی کی اور لالچ بھی کیا اور غلط نگاہ بھی ڈالی، تو حاصل کیا ہوا؟ حاصل کیا ہوا؟ جب دل میں یہ جم گیا تو اب زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا۔ جب یہ بات دل میں جم جائے تو پھر زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا، یہ سب فانی ہے۔ تو ایسی چیز کے ساتھ کیا لگاؤ؟ تو یہ چیز کے فنا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ یقیناً فانی ہے، میں اس کی کیوں قدر کروں؟ جب وہ قدر کی بھی چیز نہیں ہے تو میں اس میں اپنا آپ کو کیوں لگاؤں؟ یعنی میرے اندر اس چیز کی محبت اور طلب کیوں ہو؟ اور جب یہ سوچ کر اس کی طلب نکل گئی تو بس حفاظت ہو گئی۔ اب طبیعت کے موافق جو چیز ہوگی اس کی ضرورت کے وقت اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ طبیعت کے موافق جو چیز ہوگی اور اس کی ضرورت جب ہوگی تو اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور بس۔ اور وہ تو تھوڑی سی ہے، اور وہ طلب نہیں ہے، وہ کسب ہے، اس کو طلب نہیں کہتے، اس کو تو کسب کہتے ہیں، اور کسب کرنے کی اجازت دی ہے شریعت نے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ والوں کی بے فکری کا راز اور سکون اور اطمینان کا راز کہ انہوں نے اپنے دل کی اصلاح کر لی ہے۔ طلب اور کسب، ضرورت کے موافق جو چیز ضروری ہے اس کی تو ضرورت ہے، وہ تو لازمی ہے، اس ضروری شے کے ساتھ، اس ضروری سامان کے ساتھ اگر کچھ راحتی آرام کی شکل بھی ملی ہوئی ہے، کچھ فرحت کی چیز ملی ہوئی ہے تو اس کے بھی حاصل کرنے کی اجازت ہے، اگر سہولت تم سے ہو سکے، ضروری میں خلل نہ پڑ جائے۔ ایک صاحب آئے کہ قرضہ ذمہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ قرضہ ہو رہا ہے جی، بڑا پریشان ہو، کاروبار بھی ٹھپ ہے۔ قرضہ کیا میں کیا تھا بھائی؟ کہیں جی وہ گھر مکان بنایا تھا، بس اس میں ادھار لینا پڑ گیا تھوڑا سا، اور وہ پریشان۔ بتاؤ ایسے مکان سے کیا فائدہ ہوا جس میں چین ہی نہیں؟ تو اس کو فرما رہے ہیں اگر بسہولت تم سے ہو سکے، ضروری میں خلل نہ پڑ جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے پیچھے پڑ جانا کہ وہ آگے کی چیز بھی حاصل نہ ہوئی اور ضروری چیز بھی حاصل رہنے سے رہ گئی، اس کو کہتے ہیں کھپانا، کہ غیر ضروری میں اس طرح لگا کہ ضروری کے اندر نقصان آ گیا تو اب حرج ہو گیا۔ ہائے ہائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سکون کی زندگی اگر چاہتے ہو تو وہ اللہ اس کے رسول کی بات ماننے ہی سے سکون ہے۔ تو حفظ ما تقدم یہ ہے کہ جو چیز آئندہ کی کوئی نقصان کی پیش آنے والی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس سے بچنے کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرو۔ یہ نہیں اختیار کر لیں گے، ایسا نہیں۔ اس کی دلیل قرآن شریف میں ہے جو کہا جا رہا ہے وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، یعنی اپنے بچاؤ کے سامان جس زمانے میں جس چیز کے لیے جیسے ہوا کرتی ہیں ان کو اختیار کرو، مضبوطی کے ساتھ۔ خضوع، اختیار کرو، حاصل کرو۔
پہلے سے اس کا سامان کو مہیا جمع کرو، جس زمانے میں جس چیز کے لیے جیسی چیز ضرورت ہوا کرتی ہے اس کو اختیار کرو، مضبوطی کے ساتھ کرو۔ ہائے ہائے، میرے یاد آیا قصہ ہمارے دادا مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ یوں فرمایا کہ مرتبہ یہ جو مکان کھڑا ہے جس میں تم رہتے ہو، 3 کمرے تھے، تھوڑا صحن تھا، تو یوں فرمایا یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے۔ نماز پڑھانا مسجد میں، اور جنگل زمین تھی اس میں کام کرنا، اور آ کر کے گھر والد نے الگ کر دیے تھے۔ ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا وہ برابر میں قریب میں، وہ خرید لیا، پھر جا کر وہ سانچہ جو ہوتا ہے اینٹیں بنانے کا وہ لے کر، اور وہاں جوہڑ پہ جا کر، گھسولی کے راستے میں بڑا جوہڑ تھا، اب تو سب بند ہو گیا، تو وہاں فرمایا کہ یہاں جا کر اینٹیں پاتھا کرتا تھا۔ اور جب وہ بڑی بڑی اینٹیں ہوتی تھی، اور بڑی بڑی اینٹیں جب وہ کھڑی ہو گئی، کتنی ساری ہو گئی، تو پھر بگی لے کر اس میں گھر کی بگی، گھر کی گاڑی بھی باپ نے نہیں دی، دوسرے سے لے کر کے ان اینٹوں کو ڈھو ڈھو کر گھر لگائی، اور پھر جو ٹائم بچتا اس میں رات کو، دن میں، صبح کو، شام کو مکان کی چنائی کرتے، 3 کمرے ڈالے، اور پھر چین سکون سے اس میں رہنا شروع کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا فرمایا، خضوع حذرکم، یعنی اپنے بچاؤ کے سامان جس زمانے میں جس چیز کے لیے جیسے ہوا کرتے ہیں ان کو اختیار کرو، مضبوطی کے ساتھ خضوع اختیار کرو، حاصل کرو، پہلے سے اس سامان کو مہیا جمع کرو۔ اسی لیے پھر فرمایا ہائے ہائے ہائے، سال جب پورا ہو جاتا تھا تو برسات کے آنے سے پہلے پھر بگی میں گارا لاتے تھے اور لا کے باہر ڈالتے تھے، اور بھوس ڈال کر اس میں سان کر اس مکان کی باہر کی طرف سے پوری لسائی کرتے تھے تاکہ برسات میں گر نہ جائے، اور سارا کا سارا وہ مکان اسی شاندار طریقے سے آج تک کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے بزرگوں سے اصلاح لی تھی، ہم نے اصلاح لی نہیں، ہم تو خود ہی مصلح ہیں، جو ہمارے جیما وہ کریں گے، پیسہ ہمارا، مکان ہمارا، زمین ہماری، زندگی ہماری، عالموں سے، اللہ والوں سے کیوں پوچھیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اس بات کے بعد نفی، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، سورہ نساء کی 102 آیت ہے یہ۔ ادھر تو فرمایا خُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنے بچاؤ کے سامانوں کو جمع کرو، اپنے بچاؤ کے سامانوں کو جمع کرو۔ آ نہیں رہی سمجھ میں؟ تمہارے مکان پر، تمہاری بستی پر حملہ کرنے والے حملہ کر کے آ گئے، ہتھیار لے کر آ چڑھے، تم کیا کرو گے؟ بولو کیا کرو گے؟ مسلح بچھا لیں گے تو باندھ لیں گے، یوں کرو گے؟ یہ تصویر لے گئے اللہ کے ضربے لگاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ اپنے مکان کی حفاظت کیسے ہوگی اور اپنی بستی کی حفاظت کیسے ہوگی اگر اس طریقے سے ظلم پر لوگ اتر آئے تو؟ نہیں آئے تو ہم بیج نہیں بوتے، فتنہ کا بیج نہیں بوتے؟ تم نے ایسا کام کیوں کیا جس سے تمہارے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے اور بدنام ہو رہے ہو؟ اور اگر ایسا کچھ نہیں کیا پھر تم پر ظلم ہو رہا ہے تو اپنے بچاؤ کا سامان جمع کرو۔ اور ادھر کیا فرمایا؟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اپنے ہتھیاروں کی طرف سے غافل مت ہو جانا، اپنے ہتھیاروں کی طرف سے غافل مت ہو جانا۔ وہاں رکھا ہے، دیکھتے رہو، رکھا بھی ہے نہیں کہ کسی نے وہ رپورے تو نہیں کر دیا، دھار اس کی خراب تو نہیں ہو گئی، چل بھی صحیح رہا ہے نہیں رہا ہے؟ تو اپنے بچاؤ کے سامانوں کو جمع کرو۔ اور ادھر کیا فرمایا؟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اپنے ہتھیاروں کی طرف سے غافل مت ہو جاؤ۔ ادھر ان سے غفلت کا نہ ہونا ضروری اور مقدم ہے، وقت پر نہیں کہ جب وقت آگا جب دیکھ رہے ہیں۔
بلکہ پہلے سے حفظ ما تقدم. میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں حفظ ما تقدم، کم از کم 8 دن میں تو ضروری جمعرات کو اپنے گھر کی صفائی کر لیا کرو. جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں لوہے کی ادھر سے ادھر ان سب کو یکجا جمع کر کے رکھو، پتہ بھی چل جائے گا کسی نے کچھ حرکت تو نہیں کر دی. نگاہ میں رہنی چاہیے ہر چیز اپنی، آنکھ بند کر کے بھی وہاں سے اٹھا لو، رات کو بھی اٹھانے کی پڑے ضرورت تو وہیں سے اٹھا لو. ماچس کا بھی رکھنے کا ٹھکانہ ہو، اگر رات کو ایک دم ضرورت پڑ گئی لائٹ نہ ہوئی تو ماچس ڈھونڈتے پھریں گے، شور کرتے پھریں گے، اور جب حفاظت سے رکھی ہوئی تو آنکھیں بند کی اندھیرے میں وہیں سے ہاتھ ڈال کر اٹھا لیں گے، نہیں اٹھا لیں گے. اسے کہتے ہیں حفظ ما تقدم. ٹارچ کہاں رکھی ہے، پلاس کہاں رکھا ہے. جی اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اپنے سرحد کی حفاظت کا پورا سامان رکھو. اے ملک والو، اے بادشاہو، اور اے ملک کے چلانے والو، جو تمہاری ملک کی چاروں طرف کی حدیں ہیں ان چاروں طرف کی سرحدوں پر پورے طریقے سے حفاظت کے سامان رکھو. فوج رہنی چاہیے، اسلحہ رہنا چاہیے، کوئی دشمن کسی جانب سے ملک کے اندر داخل نہ ہو جائے. دیکھا آپ نے، ہو گیا حفظ ما تقدم کہ فوج پڑی ہے چاروں طرف ملک کے سرحدوں پر، اور ہما ہتھیاروں کے ہے، ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے. یہ نہیں کہ سب پڑے سو رہے ہیں، بلکہ ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے. اب تمہاری ڈیوٹی ہے ہتھیار لے کے نگرانی رکھنا، آوے نہیں، آ جائے تو چڑھائی کر دیں تو یہ حفظ ما تقدم ہو گیا. دیکھیے یہ نہیں کہ جب وقت آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا، اس وقت کر لیں گے، توپ کا منہ ادھر کو کر لیں گے، لا کے یہاں کھڑی کر دیں گے. پہلے سے تیار رکھو، یہ غفلت ہے. جب جاڑے سردیاں قریب آ رہی ہیں تو پہلے ہی سے اگر سامان سردی کی حفاظت کا نہیں ہے تو جتنا تم سے ہو سکتا ہے اس کا انتظام کر لو. ہم نے دیکھا اپنے ہاں قصبے میں کاندلے میں یہ بیٹھے اسی محلے کے یاسین، حاجی یاسین تھے ڈاکیا، ایسی خستہ حالت ان کی ہوئی سردی کے موسم میں، پرال بھر کے کمرے میں، اور پرال کے ان کو اس میں بوریوں میں ڈال کر وہ اوڑھ کر سب بچے بڑے ایک جگہ لیٹتے تھے. آئی سمجھ میں گدوں والو، لحاف والو، یہ ہے حفظ ما تقدم. جتنا سہولت سے ہو سکے، اللہ تعالیٰ دے تو گدا بناؤ، اللہ تعالیٰ دے تو لحاف بناؤ، کون منع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دے تو ہیٹر بھی سلیقے سے لگاؤ. تو جو تم سامان حفاظت کا کر سکتے ہو، گرمی آئے تو اس گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے جو تم سامان حفاظت کا کر سکتے ہو کرو. یہاں لوئی میں ایک پرانا مکان تھا، پرانے مکان پتہ نہیں ہے نہیں ہے، اس میں گئے، گرمی پڑ رہی تھی بہت زیادہ، تو انہوں نے چارپائی کہا یہاں ڈال دو. چارپائی وہاں ڈالی تو ہوا لگنے لگی، بڑا سکون ملا. بھائی یہ کیا معاملہ ہے. اس انداز سے اس کچے مکان کو بنایا گیا کہ ادھر سے ہوا کھینچے گی تو ادھر کو جائے گی، اور جو اندر کو گھومتی گی سارے میں پار ہو جائے گی. ادھر کی ہوا چلے گی تو ادھر سے گھسے گی اور سارے میں کو پار ہوتی بھی ادھر کو نکل جائے گی. ہوا کا کشش، یہ کاریگری کا وہ ہے اثر. یہاں جامع مسجد میں دیکھو، برآمدہ تو بعد میں بنا ہے، مسجد کتنی بڑی ہے، کتنی چوڑی چوڑی اس کی دیواریں ہیں. ادھر بھی ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے، ادھر بھی ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے نا، اور جنگلہ منگلہ کچھ نہیں. جب ہوا چلتی ادھر سے تو ادھر کو آ کر ادھر والی کھڑکی کھینچتی تو ساری مسجد میں ہوا کا اثر ہو جاتا. ادھر کی ہوا چلتی تو ادھر والی کھڑکی میں کو ہوا آتی تو ادھر والی کھڑکی اس کو کھینچتی، ساری مسجد میں ہوا کا اثر، ٹھنڈک. یہ فن ہے، پہلے لوگوں کا فن ہے یہ. اب وہ بند ہو گئی، اب گھٹن ہو رہی ہے. تو برسات آنے والی ہے، برسات کے آنے سے پہلے اپنے مکانوں کی حفاظت لپائی پتائی سے، چھتوں کی حفاظت مٹی وغیرہ ڈال کر کرو. گھٹا آ گئی ہے، چھت پر چڑھ جاؤ، جا کے دیکھو کسی نے اینٹیں ٹروڑے اور کوئی کاغذ وغیرہ کپڑے وغیرہ پرنالے میں تو نہیں گھسا رکھے.
اور جب بارش ہوگی اور پانی چھت سے بھرے گا تم اندر آئیں آئیں کرو گے۔ حفظ ما تقدم، یہ سمجھا رہے، مثال دے دے کہ حضرت برسات کے آنے سے پہلے اپنے مکانوں کی حفاظت لپائی پتائی سے، چھتوں کی حفاظت مٹی وغیرہ ڈال کر کرو کہ چھت میں پانی اندر نہ جائے، ہو سکتا ہے کیڑی مکوڑوں نے سوراخ کر دیے ہوں۔ اور پھر کیا کہو گا بھائی کیا حال ہے؟ یہ کہ جی بس کیا بتاویں، سینہ کا ڈر نہ سانپ کا ڈر، ٹپکئی کا ڈر، یہ ٹپکا نہ آ جا کہیں۔ تو ٹپکے کو تو پہلے سے دیکھنا پڑے گا، نہیں دیکھنا پڑے گا۔ چنانچہ قصہ مشہور ہے کہ ایک شخص چلا جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک خنزیر سور اپنے دانتوں کو درخت سے رگڑ رہا ہے، تیز کر رہا ہے۔ تو اس چلنے والے نے کہا کہ تو اپنے دانتوں کو کیوں تیز کر رہا ہے؟ کیا تو نے کوئی شکار دیکھ لیا ہے؟ خنزیر نے کہا واہ آدمی واہ، یہ کہاں کی عقل ہے؟ جب میں شکار دیکھوں پھر دانت تیز کروں تو شکار کس طرح ہاتھ آئے گا؟ مجھے تو دانتوں کو پہلے ہی سے تیز کر کے رکھنا ہے، اگر شکار کے وقت میں تیز کروں گا تو شکار ہاتھ میں کہاں آئے گا؟ تو دیکھو خنزیر کو، جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس میں تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہائے افسوس انسان ہو کر اس عقل صحیح سے کام نہ لے اور پہلے سے حفاظت کے سامان کی تیاری جو ہونی چاہیے نہ رکھے، اور جبکہ اس عقلی چیز کے ساتھ شرعی چیز بھی آ گئی ہو، اللہ کی طرف سے بھی حکم ہوتا ہو، تو پھر تو یہ بہت ہی محتمم بشان ہے، پھر تو اس کی اہمیت اور بڑھ گئی، لہٰذا اس کے اہتمام کی طرف اور زیادہ متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو حفظ ما تقدم یہ ہے کہ جو چیز آئندہ غالب اندیشے کی معلوم ہو رہی ہے، تکلیف کی، نقصان کی معلوم ہو رہی ہے، نقصان کی ذلت کی معلوم ہو رہی ہے، اس سے بچنے کا سامان پہلے سے اختیار کر لینا چاہیے۔ آ نہیں رہی سمجھ میں؟ ہمیں تو ایک وظیفہ پڑھ رکھا بس، اللہ مالک ہے، جب تم کٹو گے مرو گے اللہ تو جب بھی مالک ہی رہے گا، یا نہیں؟ اب دشمن کو کیسے شکست دینی ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، اور اپنی آبرو کی عزت کی حفاظت بھی کرنی ضروری ہے، اور دشمن کو مغلوب بھی کرنا ہے، تو اس کی ترکیب سوچو۔ اگر ایسا ہوا تو کیا کروں؟ اگر ایسا ہوا تو بنیوں کو دیکھو، مکان ان کے پرانے مکان جو ہیں جا کے دیکھو کیسے بناتے ہیں۔ یہ کمرہ، اس میں کوئی چھوٹی سی کھڑکی ادھر بنا رکھی، اس میں سے کمرہ وہاں، اس میں چھوٹی سی کھڑکی وہاں بنا رکھی۔ ایسے ہی ہم نے شیخوں کے یہاں دیکھا کاندلے، بڑی حویلی حضرت جی کی جو مسجد ہے وہ مولوی والی مسجد کہتے ہیں، اس کے سامنے بڑا مکان ہے بہت لمبا چوڑا، اندر کافی مکان ہے اس میں، تو اس میں سے جامع مسجد پہ جا کے نکلتی۔ تو عورتوں کو اگر جانا ہے تو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، انہیں کھڑکیوں کو نکلتی ان کے گھر پہنچ جائیں گے جن کے ہاں جانا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اگر خدا نخواستہ باہر کرفیو لگ گیا تو تم گھر میں سے کیسے نکلو گے؟ حفظ ما تقدم سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، سب کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ ہے حفظ ما تقدم۔ اس طریقے سے لومڑی 2 دروازے اپنے بل کے بناتی ہے۔ اگر کتے، اول تو کتے کیوں گھسنے لگے اندر، اس بھٹ میں اندر سوراخ میں کتے کیوں گھسیں گے اندھیرے میں؟ لیکن لومڑی کی عقل دیکھو، یہ تعلیم کی ضرورت نہیں، اسے سکھانے کی ضرورت نہیں تھی، اس نے سوچا کتا اگر اندر یہاں کو گھس گئے تو میں کیا کروں، ہی مروں گی، یہ کیا ہوگا، ادھر سے نکل کے۔ سمجھ میں آئی حفظ ما تقدم؟ تو جو چیز آئندہ غالب اندیشے کی معلوم ہو رہی ہے، تکلیف کی، نقصان کی، ذلت کی، اس سے بچنے کا سامان پہلے سے اختیار کر لینا چاہیے۔ ذلیل کرے گا، ذلیل کرنے سے پہلے ہی اپنی عزت کی بچاؤ کا سامان اختیار کرو، یعنی جب آگا لے میرا بھائی ڈنڈے سے سر پھوڑ، اگر تیرا پھوڑ دے تو کیا کرے گا؟ اگر ڈنڈا انہوں نے پہلے تیرے پہ برسا دیا آگے پیچھے سے تو کیا کرے گا؟ یہ کوئی تدبیر ہے؟
خدا نہ خواستہ چالان کر دیا اور ضمانت کی پڑی ضرورت، تو کس کو ضمانت پر لے جاؤں گا؟ ایسا آدمی بھی تو ساتھ میں ہونا چاہیے، کوئی نہیں ہونا چاہیے، تعلق دار جو وقت پر کام دے۔ تو یہ ہے حفظ ما تقدم، ذلت سے، اس سے بچنے کا سامان پہلے سے اختیار کرنا چاہیے۔ بھوک ایک تکلیف اور نقصان کی چیز ہے، تو یہ نہیں جب بھوک لگے گی، جب آٹا نکال کر پانی ڈال کر اس کو گوندھ کر پیڑا بنا کر آگ چولہے میں لگا کر توا رکھ کر گرم ہونے پر پھر اس پیڑے کو بڑھا کر اب چولہے پر توے پر ڈالیں گے اور آگ میں سینک کر پھر نکالیں گے، ایسا نہیں، بلکہ پہلے ہی سے کھانا پکا کر رکھ لینا، نہ کہ بھوک لگنے پر انتظام کرنا۔ اس وقت تو کھانے کی ضرورت ہے نا، ایسا نہیں کہ بھوک لگے گی تب بازار سے آٹا لائیں گے، نمک لائیں گے، مرچ لائیں گے، بلکہ کھانے سے پہلے گھر میں مہیا رکھنا چاہیے، پھر اس کو بھوک لگنے سے پہلے پکا کر تیار کر کے رکھ لینا چاہیے کہ بھوک لگنے کے وقت کھانے بیٹھ جائے۔ آئی مثال سمجھ میں حفظ ما تقدم کی؟ حفظ ما تقدم یاد رکھنا لفظ یہ کہ ہر چیز کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، مختلف سامان ہوتے ہیں، تو جس وقت میں جس چیز کا جو طریقہ اسباب کا ہے اس کو جمع کرنا۔ اس لیے ملکی طور پر فرما دیا لو تغفلون عن اسلحتکم، تم اپنے ہتھیاروں سے غافل مت ہو جانا، پہلے ہی سے جمع کر کے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن تو دیکھو، اتنے سا قرآن ہے اور 30 پارے ہیں، اور دنیا پچھلا بھی علم، اب کا بھی علم، اور قیامت تک کا علم، اور قیامت کے بعد کا علم بھی، سارا قرآن ہے۔ کیسا کمال ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، میرا تمہارا تو نہیں کہ بات ادھوری رہ جائے، ایک جملے میں حل فرما دیا، لو تغفلون عن اسلحتکم، بس سارا کام ہو گیا۔ اب نکالو جاؤ اسی ایک آیت سے کتابیں بھر دی عالموں نے۔ تم اپنے ہتھیاروں سے غافل مت ہو جانا، پہلے ہی سے جمع کر کے رکھنا، جس زمانے کے اندر جن ہتھیاروں کی مقابلے میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی ہے جو وہ پڑھ نہیں سکتا، قاعدہ سپارہ نہیں پڑھ سکتا، اور اس کو جماعت میں لایا گیا، تو کیا کریں گے؟ اس کو قاعدہ پڑھائیں گے یا اس کو الحمد سکھائیں گے؟ الحمد سکھائیں گے، سورت سکھائیں گے، کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ تو اس میں ترمیم ہونا اور دیکھ بھال کرنا، کس کو کس وقت کہیں چیز کی ضرورت ہے، وہ اس کو یہ تعلیم میں مقرر کرنا، یہ بھی بیداری اور حفظ ما تقدم میں داخل ہے، ورنہ تمہارا ناس ہو جائے گا، تم چلا نہیں سکو گے کام کو۔ پہلے بھالہ تلوار، پھر بندوقیں نکل آئیں، پھر توپیں نکل آئیں، اور پھر اور کیا کیا نکل آیا سامان، اب میزائل اور کیا کیا، پھر میدانی کے علاوہ ہوائی ہتھیار الگ نکل آئے۔ تو جس زمانے کے اندر جن حفاظتی سامانوں کی ضرورت ہو اس کا پہلے سے انتظام۔ برسات کے موسم کے اعتبار سے اور طرح، گرمی کے موسم کے اعتبار سے اور طرح، سردی کے موسم کے اعتبار سے اور طرح۔ کافی سالوں کی بات ہو گئی، ہمارے یہاں کاندلے میں ہمارے دادا مرحوم، یہ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں پہلے، پورے قصبے میں نہیں تھا، تو اذان اوپر جا کے سب سے اوپر تیسری منزل پہ، چوتھی منزل پہ پڑھا کرتے تھے، اور سارے قصبے میں آواز جاتی تھی، پہلے کھڑکے دھڑکے تو تھے نہیں۔ یہاں تک کہ علم سے ایک آدمی چلا اور جمعے کی اذان اس نے سنی، اور اس نے کہا جی میں نے پھاٹک پہ تمہاری آواز سنی۔ کہاں پھاٹک اور کہاں جامع مسجد؟ اور وہاں سے میں جھپٹا آیا، نماز کے وقت تک وہاں پہنچ گئی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کیسی تھی۔ تو ایک دفعہ پرچہ ڈالا کسی نے وہاں مسجد میں، مکار تو پہلے ہر زمانے میں رہے نا، جو آگ لگاتے پھر رہے ہیں، امن ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پرچہ ڈالا، اگر آج صبح کی اذان وہاں اوپر جا کے پڑھی تو گولی کا نشانہ بنا دی جاؤ گے، سمجھے نہیں؟ گولی کا نشانہ بنا دیے جاؤ گے۔ تو کسی سے ذکر نہیں کیا، کسی سے ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے برابر میں زینے کے اوپر ایک اور اونچائی تھی، آج اس کے اوپر جا کے کھڑے ہوئے، اذان پڑھی اطمینان سے، کہیں بھی گولی نہیں آئی، کہیں بھی گولی نہیں آئی۔ جب شک ہو گیا تو اب انتظام، حفاظت کا سامان ضروری ہے، اذان تو پڑھنی تھی۔
تو اس زمانے میں جو بلف جو ہوتے ہیں کنچ کے ہوتے تھے تو وہ اکٹھے تھے پھوکے ہوئے رکھے تھے، سارے کے سارے بالٹیوں بھر کے رکھ لی، اور مٹی کے اندر کنچ بھر کے اس کے گلے بنائے، اتنے موٹے موٹے جیسا کنچ کی گولی ہوتی، اتنے موٹے موٹے گلے بنائے، اور وہ جو ہوتا ہے نا وہ کیا کہیں اسے، کمان، اس کو جانتے تھے، بہت ماہر تھے وہ بنا کے بالٹی میں سکھا کے دو بالٹی بھر کے رکھ لی اوپر۔ تو میں نے کہا اس کا کیا کرو گے ابا جی، اس کا کیا کرو گے؟ کہنے لگے یوں کر کے اور یوں دے کے یوں نشانہ لگا کے یہاں ماروں گا آنکھ میں، سمجھے؟ نشانہ لگا کے یہاں ماروں گا، جب ایک ہائے ہائے کرے گا تو ایک ہی ہائے ہائے سے سب کے پیر اکھڑ جائیں گے یا نہیں، اور پھر دوسرا جا کے لگے گا کسی کے کن پٹی پہ، کسی کہیں، تو پھر دوسروں کے بھی پیر الجھ جائیں گے۔ دیکھا حفظ ما تقدم؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی تو دیکھیں گے۔ آئیے گئی، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ میاں ضیاء الحق تھے کاندلے میں، جو اب چیئرمین ہیں، ان کے چچا نہیں دادا لگتے تھے، تو وہ وہاں باغ میں اپنے اڈے پہ، بس اڈے کے پیچھے ہی باغ ہے ان کا، باغ میں بیٹھے تھے، کم نظر آتا تھا، چشمہ لگاتے تھے، تو ایک جانور آ کے اوپر بولا، تو انہوں نے کہا اٹھا کے وہ بندوق اور نشانہ لگا کے یوں اندازے سے اس کی آواز پہ میں مارا، وہ نشانے لگ گئے۔ کہنے میاں تمہارا نشانہ تو بہت زور ہے، اس کی آواز پہ مارا میں نے، تو دیکھا نشانہ، مہارت ہیں، جب وقت آئے گا جب کر لیں گے، اللہ کرے گا تو کر لیا، اگر پہلے سے تیاری کرے گا تو ثواب ہوگا، اللہ کے حکم کو پورا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم کمزور رہو، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا میرے ماننے والے دب کر رہیں، غلام بن کر رہیں، میرے ماننے والے کسی پر ظلم نہ کریں، نہ ظلم سہیں، نہ کسی پر ظلم کریں اور نہ ظلم، دونوں چیزیں۔ تو گرمی کے اعتبار سے، گرمی کے موسم کے آنے سے اعتبار سے اور طرح، سردی کے موسم آنے کے اعتبار سے اور طرح، بچپن کے ہونے کے اعتبار سے بچپن کی حفاظت اور طرح، اور جوانی آنے پر جوانی کی حفاظت کے سامان کچھ اور طرح، سمجھے؟ بچے کتنے ہیں؟ 5، 8، 10، 12، تربیت کتنوں کی کر رہے ہو؟ 0/سناٹا۔ ہم چلے اٹھ کے، ہمارے دادا کہہ رہے ہیں کہاں جا رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جاؤں، ابھی آ رہا ہوں، تو یوں کہتے فوراً میں پوچھ رہا ہوں جانے کو، کہہ رہا آنے کو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہاں جا رہا ہے، تو یہ تو بتلاتا نہیں، کہا ابھی آ رہا ہوں، آنے کو کب پوچھا میں نے، یہ بتا جا کہاں رہا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اور اگر صحیح بھی بتا دیا، کسی بچے نے بتا دیا کہ فلاں جگہ جا رہا ہوں، تو پھر نگرانی کرتے وہیں گیا یا نہیں گیا، جھوٹ تو نہیں بولا۔ بولو تربیت ضروری ہے نہیں اولاد کی؟ تو بچپن کے ہونے کے اعتبار سے بچپن کی حفاظت اور طرح، اور جوانی آنے پر جوانی کی حفاظت کے سامان کچھ اور طرح ہیں، جس سے جوانی کی حفاظت ہو۔ آج جوانوں کا ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کچھ اور طرح، بڑھاپے ہونے کی حالت میں بڑھاپے کے سامان اور طرح۔ تو جس وقت میں جس اعتبار سے حفاظت کی ضرورت ہو، ان ضرورتوں کو مہیا کرو۔ آپ نے مکان بنایا ماشاءاللہ بہت اچھا، بیت الخلاء بھی بنائی، ہاں جی بنائیے، دیکھ لو یہ بنائیے، اچھا قدم وہ لگا ہوا ہے، اس میں کیا کہتے ہیں اسے، سیٹ لگی ہوئی ہے اس میں، وہ نیچے بیٹھنے کی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے بہت اچھا، پانی کا انتظام بھی ہے سہولت سے۔ اچھا کسی دن ٹنکی نہ آئے تو پانی کا انتظام، اب بیٹھ گئے اس میں استنجا کرنے کے لیے، ٹنکی جو کھولی پانی ہے نہیں، نہ ٹینک میں ہے اور نہ اوپر سے ٹنکی آ رہی ہے، تو بولو حفظ ما تقدم گیا؟ پہلے سے کیوں نہیں سوچا تھا کہ ایک بالٹی میں پانی رکھوں، اڑی بھیڑ میں کام آ جائے گا؟
ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی یا پیروں میں درد ہے، بے چینی، بیٹھا نہیں جاتا، تو اب وہ دوسری والی جو سیٹ ہوتی ہے وہ لگانی، جس پہ بیٹھ کر استنجا وغیرہ کر سکے، بولو اسی بیت الخلاء میں لگانی ضروری تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی؟ ہم تو تسبیح پڑھیں خوب، بس تسبیح پڑھو جاؤ، ایسی تعلیم نہ کرو ان کو، یہ تو اصلاح ہے۔ صحابہ نے یہی تو سیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق، اور قرآن کو یہی تو سمجھایا تھا، یہی قرآن کہہ رہا ہے جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن یہاں ہندی کی چندی کر کے الگ الگ سمجھا رہے ہیں تاکہ ذہن میں ہمارے عقل میں آ جاوے، مگر قوم کے آ نہیں رہی۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری آنے والوں سے جو لڑائی رہتی ہے وہ وجہ یہی ہے کہ یہ بے فکری سے رہنا چاہتے ہیں، میں فکر پیدا کرنا چاہتا ہوں، ہے نا، یہ بے فکری سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن میری ساری عمر چلی گئی، امت میں فکر پیدا نہیں ہوئی، انفرادی طور سے تو ہوئی، جتنے خلفاء تھے سارے کے سارے عجیب تھے، عجیب انداز تھا، عجیب نرالی تھے، مریدین کی حالت بدلی، لیکن عام طریقے سے فکر جو ہونی چاہیے امت میں، میری ساری عمر چلی گئی، امت میں فکر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں کیا نقصان ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، میرے اس بیان سے، میرے اس بات کہنے سے، میرے اس عمل سے، میرے مکان بنانے سے کسی کو تکلیف، یہ سوچ لیا کرو۔ یہ کون سا بڑا نسخہ ہے؟ ایک آدمی آیا اور وہاں بیٹھا مسجد میں، حضرت تھان رحمۃ اللہ علیہ آئے، تشریف لائے، مصلی بچھا کے نیت باندھنا چاہتے تھے، وہ جو آگے بیٹھا تھا اٹھ کے وہاں چلا گیا، اور وہاں جا کے اس کے پاس ایک قرآن شریف پڑھا تھا، وہاں بیٹھ گئے اس کے پاس، حضرت نے ہاتھ چھوڑ دیے، جب اس نے دیکھا تو اسے بلایا، یہاں تم اچھے خاصے یہاں بیٹھے تھے، یہاں سے کیوں اٹھے؟ دیکھو نفل چھوڑ دی، تم اچھے خاصے یہاں بیٹھے تھے، کیوں یہاں سے اٹھے؟ یہ سوال کا جواب۔ فرمایا حضرت میں یہاں بیٹھا رہتا، آپ وہاں مصلی بچھا رہے تھے تو میری پشت ہوتی آپ کی طرف کو، اس لیے اٹھ گیا تھا، پشت ہوتی، پیٹھ ہوتی، بے ادبی تھی، اس لیے اٹھ گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ جواب صحیح ہے کہ تم نے ادب کی وجہ سے یہاں سے حرکت کی ہے۔ اچھا اتنی بڑی مسجد پڑی اور جگہ کہیں بیٹھ جاتے، اس قرآن پڑھنے والے کے پاس ہی جا کر کیوں بیٹھے ہو؟ دوسرا سوال، جان تو نہیں بچتی ہیں؟ دوسرا سوال، اب وہ چپ، وہ مولانا صاحب چپ۔ تو حضرت نے فرمایا سمجھ میں نہیں آئی، میں یہ کہہ رہا ہوں ساری مسجد میں جگہ پڑی تھی، وہاں جا کے اس کے پاس کیوں بیٹھے ہو، اور جگہ کیوں نہیں بیٹھے؟ پھر چپ ہے، وہ کچھ جواب سمجھ میں نہ آیا انہوں مولوی صاحب کو۔ حضرت نے فرمایا اچھا میں اور آسان کرتا ہوں، وہ آدمی کہیں سے آتا اور آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتا، آپ قرآن شریف پڑھتے ہوئے ہوتے، تو اب بتلاؤ، اور جو دھیان کیا تو ہاں حضرت سمجھ میں آ گئی۔ تو فرمایا جب اپنے میں پڑھی جب سمجھ میں آئی، جب اپنے میں پڑھی جب سمجھ میں آئی۔ اب میں بیٹھا پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، اب کوئی آ کر بیٹھ جائے تو کیسے ہو، قاری ہو، ہے نا، ہو گیا دماغ میں بوجھ نہیں ہو گیا، کہیں پڑھا لکھا نہ ہو اور میری غلطی پکڑے یہاں سے، اور سمجھا تو چپ ہو جائے گا، یہ سنبھال کے پڑھنا شروع، پریشانی کھڑی کر دی نہیں اس نے آ کے یہاں بیٹھ کے۔ تو جب حضرت نے فرمایا تم قرآن پڑھتے ہوئے ہوتے اور وہ کہیں سے آ کے تمہارے پاس بیٹھ جاتا، تو جب سمجھ میں آیا وہ میرے دماغ پہ بوجھ پڑتا، تو فرمایا حضرت اب سمجھ میں آ گئی۔ فرمایا جب اپنے میں پڑھی جب سمجھ میں آئی، جب اپنے میں پڑھی جب سمجھ میں آئی، تو پہلے سے کیوں نہیں سوچا تھا؟ کہا حضرت غلطی ہو گئی، حضرت غلطی ہو گئی، بس چھوٹ گیا پیچھا، اصلاح کے لیے آئے ہو، کان بھی تو کھینچیں گے، غلطی کیوں ہوئی؟ یہ غلطی تم تو پھر غلطیوں پہ غلطیاں کرو گے یہاں رہ کے، تمہارا علاج آج ہی کر دوں جو پھر غلطی نہ کرو۔ کہا جی جیسے حکم ہو۔ فرمایا اچھا اب تم خود اپنے لیے سزا تجویز کرو، تم اپنے لیے سن رہے ہو نہیں، اپنے لیے خود سزا تجویز کرو۔ انہوں نے کہا حضرت میں یہاں آنے والوں کے جوتے سیدھے کر دیا کروں، جو آگے جو نکالتے ہیں نا جوتے، تو میں جوتے سیدھے کر کے صحیح طرح سلیقے سے رکھ دیا کروں، آنے والوں کی یہ کام کروں۔
ہاں 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 حضرت نے فرمایا ارے یہ تو علاج نہ ہوا، دوا نہ ہوئی، یہ تو غذا ہو گئی، اس سے تو نفس اور پھولے گا، اس سے تو نفس اور پھولے گا۔ لوگ یوں کہیں گے دیکھو بھائی یہ اللہ والے کیسے دوسروں کو جوتے سیدھے کر رہے ہیں، اتنی عاجزی ہے ان کے اندر۔ تو نفس پھولے گا یا علاج ہوا؟ یہ علاج تو طبیعت کے خلاف ہوتا ہے، انجیکشن لگتے ہیں، دوائیاں کڑوی دی جاتی ہیں، پرہیز کروایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اور علاج سوچو، سزا، میں تو سزا کہہ رہا ہوں، اپنے لیے سزا تجویز کرو۔ ان مولوی صاحب نے کہا حضرت یہاں کے غسل خانے پیشاب خانے دھو دیا کروں گا، یہاں کے غسل خانے پیشاب، یہ تو اور زیادہ گرا ہوا کام ہے، یہ کام کر دیا کروں گا۔ حضرت نے فرمایا او ہو یہ تو اس سے بھی زیادہ تکڑی غذا ہو گئی، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ غذا ہو گئی۔ تو میں غذا کو نہیں کہہ رہا ہوں، تم تو غذا تجویز کر رہے ہو، سزا تجویز کرو۔ سزا ہوتی ہے نفس کے خلاف، اگر کسی سے غلطی ہو جائے اسے لڈو دے دو تو سزا ملی ہے، اور کسی سے غلطی ہو جائے ایک تماچا مارو تو سزا ہوئی نہیں ہوئی۔ تو فرمایا اپنے لیے سزا تھی، تو اور بڑی سزا وہ ہو گئی۔ لوگ یوں کہیں گے یہ دیکھو صوفی لوگ خانقاہ میں کیسے بے نفس ہوتے ہیں، غسل خانے دھو رہے ہیں، پیشاب خانے دھو رہے ہیں، اللہ۔ اب گھستے گھستے مولوی صاحب عالیہ وہیں جانے تھے، اب مولوی کہاں جاویں اللہ والوں کے پاس؟ اگر جاویں تو یوں سوچیں بس جا کے ارے پر کی دو چار بتا کے قرآن حدیث سنا کے خلافت چھین لوں کسی طرح۔ تو ان مولوی صاحب نے کہا حضرت، ہاں جب حضرت نے کہا سزا تجویز کرو، دیکھو مسلح کہاں النفیل کہاں گئی، تو یہ ثواب کا کام تھا عذاب کا۔ حضرت نے فرمایا سزا تجویز، تو فرمایا اچھا حضرت میں یہاں سے نکل جاؤں گا، میں یہاں سے خانقاہ سے نکل جاؤں گا۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں ماشاءاللہ اب سزا تجویز کی ہے، اب سزا تجویز کی ہے، تو یہاں سے نکلنا طبیعت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ جی پہ بوجھ پڑے گا نہیں پڑے گا؟ تو حضرت نے فرمایا بہت اچھا ماشاءاللہ سزا تجویز آپ نے کر لی ہے اپنے لیے، اچھا تو نکل جاؤ، نکل جاؤ۔ جو سالوں سے آدمی پڑا ہوا ہو خانقاہ میں، اسے سامان اکٹھا کرنے میں کچھ تو وقت لگے گا، بس جلدی جلدی سمیٹا اور جس طرح اٹھا سیدھا اپنا بھرا اور بھان کے گٹھڑی اور سر پر رکھ کے حضرت چلے وہاں سے۔ تو حضرت سامنے صیدری میں بیٹھے ہیں، تو جب وہاں کو نکلے تو آپ نے بلایا یہاں آؤ، سوچا شاید معافی، شاید معافی نہیں، کہہ دیں گے بس 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 تم نے کہنا مان لیا، میرا جی خوش ہو گیا۔ جی خوش کرنا تو نہیں ہے اپنا، ہمیں تو اس کو قابل بنانا ہے، اپنا جی خوش کرنا نہیں، سمجھ لینا، پیر صاحب کو اپنا جی خوش کرنا نہیں، اس کو قابل بنانا ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ ان سے پوچھ رہے ہیں کہاں جاؤ گے؟ چل تو دیے کہاں جاؤ گے؟ تو ہمارے تمہارے جیسا ہوتا کیا کہتے جھیرے میں جاؤں گا، یوں کہتا نا، کہتا تمہیں کام ہے، تم تو نکال دیا یہاں سے خانقاہ سے، میں کہیں جاؤں؟ کیونکہ جب نکل جاؤ تو اکڑنے میں کیا پریشانی، کہیں جاؤں؟ تو انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کیونکہ تربیت ہو چکی تھی۔ فرمایا حضرت لوہاری جانے کا ارادہ ہے، لوہاری جانے کا ارادہ ہے۔ تو جب پوچھ رہے ہیں کہاں جاؤ گے تو انہیں بتانا چاہیے نا وہاں کہاں کا ارادہ ہے، تو اس لیے وہ پہلے تربیت اصلاح لے چکے تھے، اس لیے صحیح جواب دیا۔ فرمایا لوہاری جانے کا ارادہ ہے۔ یہ بیٹھے لوہاری والے ہیں، لوہاری جانے کا ارادہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، جلال آباد چلے جاؤ۔ جلال آباد نکال بھی رہے ہیں اور راستہ بھی، ایک تو سفر گھٹ گیا، پیدل کا راستہ تھا، سفر گھٹ گیا جلال آباد کا لوہاری کا، دوسرے لوہاری میں کوئی جانکار نہیں تھا، پریشان ہوتے، اور جلال آباد میں حضرت جی تھے، مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، وہ تھے، وہ سنبھال لیں گے، دوسرات ہو جائے گی، جانے پر دوسرات ہو جائے گی۔ تو دیکھا ایسا پیر نکال بھی رہا ہے، سزا بھی دے رہا ہے، اور مرہم بھی لگا رہا ہے، دوا بھی کھلا رہا ہے، غذا بھی کھلا رہا ہے، واہ 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 سبحان اللہ۔ یہ تھے حکیم الامت، مجدد ملت، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ تو جلال آباد چلے گئے، اب جا کے گٹھڑ رکھا، حضرت نے فرمایا ہے کیا بات ہوئی؟ ایسے سے قصہ ہو گیا۔ تو حضرت نے فوراً سنبھالا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت کو آپ پر بڑی مہربانی ہے، بڑی شفقت ہے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت کو آپ پر بڑی مہربانی اور بڑی شفقت ہے، رکھو خط ہے، ہاں ہے، نکالو۔ حضرت نے اس کا طریقہ بتایا لکھنے کا، لکھ کے ابھی ڈالو، ابھی ڈال دیا۔ شام کی ڈاک سے وہ نکل گیا، وہاں صبح کو تھانہ بھون پہنچ گیا جلال آباد سے۔ حضرت نے جواب لکھ دیا، شام کو ڈاک میں وہ جواب آ گیا، صبح ہی وہ مل گیا وہاں۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھا اس میں کیا لکھا تھا، معافی نامہ لکھا تھا۔ تو حضرت نے جواب میں لکھا معاف، دل صاف، تشریف لائیے۔ 3 جملے، معاف، دل صاف، سمجھ میں آ گئی، اور تشریف، ہو گیا مکمل جواب، نہیں ہو گیا؟ بزرگوں کے جملے ایسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نقطے اس کے اندر ہوتے ہیں، ایک ایک نقطے میں بڑے نقطے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جامع مسجد میں حافظ جی پڑھا کرتے تھے، ان کا خط لکھتے ہوئے سب گھبرا میں تھے، وہ کہیں جو میں کہوں وہ لکھے اس میں، اچھا جی، اب وہ سارا خط بھر گیا، وہ ان کا بات ہی نہیں پوری ہوتی، یہاں کو لکھ دے، یہاں کو لکھ دے، یہاں کو بھی جگہ لکھ دے، یہاں کو لکھ دے، اب بڑے پریشان۔ ایک دن پھنس گئے ہمارے والد صاحب، بس وہ کہنے لگے جو میں کہوں وہ لکھے اس میں، اچھا جی، بس کہ شروع کرنے لگے جناب فلاں صاحب، اچھا مدعے سے، اور ایک بچوں کہنے لگے بیٹھ جا بے، بیٹھ جا بے، جی بیچ میں جو بھی کچھ کیا وہ خط بھر گیا، بات ابھی ہوئی آدھی بھی خط بھر گیا۔ انہوں نے کہا جی جگہ تو رہی نہیں، تو سب بھر گیا خط، کیا بھر گیا؟ اور میں نے بول رہا ہی کیا، جو تم بولے تھے وہی لکھا تھا، تم نے کہا تھا، سنائیے، یہاں تک سنا، اور جو سنا تو وہ ساری تیرا ناس ہو رہا، سارے خط کا ناس کر، وہ تو آج بلا میں پھر۔ تو ایسا مضمون بے وقوفی کا مضمون ہوتا ہے، تھوڑا سا لفظ ہو معنی مکمل ہو۔ دیکھو معاف، یہ تو تھا مقصد، معاف اور دل صاف، تشریف لائیے، آنے کی اجازت بھی ہو گئی، اللہ ہو گیا۔ فرما حضرت دیکھو جواب آ گیا، چلو جاؤ یہ خط لے جاؤ، اگر خط مانگنے لگے تو خط بھی پیش کر دینا، چلے جاؤ۔ بس صبح ہی پھر رکھے کندھے پہ اپنا آ گئے۔ جب آ کے بیٹھے تو نظریں نیچی ہیں، سزا بھرے ہوئے ہیں نا، نظریں نیچی ہیں، تو حضرت نے فرمایا آ گئے، ماشاء اللہ، سامان رکھو اپنے ٹھکانے، چلو ہو گئی اصلاح، ہو گئی۔ عالم علم والا عمل والا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اللہ والا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اور اب عالم ایسے ہیں، حاجی نمازی ایسے ہیں، نمازی ایسے ہیں، پلاٹ لے لیا، پلاٹ، اچھا پیسے، بس 6 مہینے کا وعدہ ہو گیا، 6 مہینے میں ادا کر دوں گا۔ کہاں سے ادا کرے گا؟ ہے تیرے پاس کچھ تو تنخواہ ملے گی، اور کچھ وہ کریں گے، بچے کماویں گے، اور اللہ کرے گا سب ادا ہو جائے گا، اللہ کرے گا۔ اس سے یہ پوچھو بچوں کی کمائی نہ لگی تو، اور اللہ نے نہ کیا تو، اللہ کرے گا۔ ہم یوں کہ اللہ نے نہ کیا تو، اور بچوں کی کمائی نہ آئی تو، وہ جو 6 مہینے کا تم نے بیان نہ دیا ہے وہ ختم ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ حفظ ما تقدم کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف کر رہے ہو مولانا حاجی جی نمازی، پریشانی تم خود بھرو گے، پریشانی خود تم بھرو گے۔ ایسی کرنی کیوں کرے جو کر کے پچھتائے، اور بوئے پیڑ ببول کے آم کہاں سے کھائے۔ لون لے لیا، ہر مہینے قسط ادا کریں گے، ہر مہینے قسط ادا کریں گے۔ میں نے اس سے کہا، ایک آدمی تھا ویسے قصہ یہاں کا پھنسا ہوا ہے، تو میں نے کہا دیکھ لو، کہنے جی دیکھ لیا، میں نے سن جانو، میں نے کہا 1 مہینے کی قسط رک گئی، دوسری قسط بھاری پڑ جائے گی۔ 1 مہینے کا بل بجلی کا رک جائے، دوسرے مہینے میں بھاری پڑ جاتا ہے نہیں پڑ جاتا؟ جب تیرے پہ 1 مہینہ کا نہیں دیا گیا تو اگلے مہینے تک کیسے تو سوچا اگر اکٹھا کر دوں گا؟ یہ حفظ ما تقدم کے خلاف۔ آئی سمجھ میں؟ یہاں مجلس ہوتی ہے، مجلس، یہاں ذکر کی مجلس نہیں ہے، یہ مجلس اصلاحی ہے کہ ہم وہ کام کریں جو قدم بقدم چلیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی کا جنازہ آیا، حضور سے کہا نماز پڑھ، آپ تشریف لائے، آپ نے منہ کر کے لوگوں کی طرف فرمایا اس کے ذمہ قرضہ تو نہیں، جس کا جنازہ آیا ہے اس کے ذمہ قرضہ تو نہیں، مقروض تو نہیں مرا؟ صحابہ نے بتایا نہیں جی قرضہ ہے ان کے ذمہ۔ تو آپ نے ہٹ گئے وہاں سے، تم پڑھ لو اس کی نماز، میں نہیں پڑھاتا نماز جنازہ۔
میں نماز پڑھاؤں اور پھر جنت میں داخل نہ ہو تو کیا فائدہ ہوا؟ تو جس کے ذمہ قرضہ ہوگا جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، تم کیسے حجی مولوی ہو اور دنیا کے چکر میں آ کے نشے میں دنیا کی چمک پہ چکا چوند ہو کر کے ایسے بیج بو رہے ہو؟ تمہیں چین نصیب ہوگا؟ تمہیں چین نصیب ہوگا؟ تم تو آنے والوں کی جیبوں کو تکو گے، آنے والوں کی جیبوں کو تکو گے۔ تنخواہ پر تمہاری نظر ہوگی، اللہ کے خزانے پر نظر نہیں ہوگی۔ دکان پہ بیٹھا ایک آدمی، گلی میں کونے پہ دکان کر لی، کسی نے کہا یہاں دکان چلے گی، وہاں جب کہیں اور ٹھکانے دکان ملی نہیں، یہ دکان ملی یہیں کر لی، یہاں کیا بکے گا، یہاں کون آئے گا گاہک؟ ان کا سن لو بات، جیسے آدمی کو موت تلاش کرتی ہے اس کی روزی بھی آدمی کو تلاش کرتی ہے۔ تو میں یہاں بیٹھا ہوں، میری روزی انشاءاللہ یہیں پہنچے گی، تو اس کی کوئی ترکیب بھی تو ہوگی، نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سڑک پہ بیٹھا ہے بیچ دکان پہ، اور کیا کرا ہے، سامان دیکھنے کے بعد جب دیکھ داخل انہیں پسند نہیں آیا، چل دیا، کہنا جا ڈھک کے کھا، جا کے ڈکیتی کا مال چاہیے تجھے، وہ لوگ آئے گا پھر وہ کبھی دکان پہ؟ یہ بیج بو رہا ہے، ٹھیے کی دکان ہے اور بیج ایسے بو رہا ہے کہ اس کی دکان ہی ٹھپ ہو جائے گی چند دن میں، اور وہ ان اخلاق پر ہے جو گلی میں بیٹھا ہے کہ دوسرے لوگ دکانیں چھوڑ چھوڑ کر، بازار چھوڑ چھوڑ کے اس کی دکان سے آ کے سودا خریدیں۔ چادر لیے جا رہا ہے ایک آدمی، نماز پڑھ کے آ رہا ہے، انہوں نے کہا بھائی چادر کتنے کی لایا؟ اتنے کی ہیں؟ اتنے کی؟ یہ تو تم زیادہ کی لے آئے ہو، پیسے زیادہ دے آئے ہو۔ کہا واہ، میں پسند کر کے سودا کر کے لایا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو، وہ دکان میری ہے اور مارکیٹ میں ایسی چادر نہیں ہے کوئی، میرے ساتھ چلو۔ آیا، لڑکے سے کہا تم نے یہ چادر کتنے کی دی؟ اتنے کی۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ چادر نقلی ہے اور تم نے اصلی کے پیسے اس سے لے لیے؟ وہ دیکھ رہا ہے گاہک، سن رہا ہے، وہ بیٹے کو نصیحت ہو رہی ہے کہ جی میں تو انہیں اٹھائی، وہ اصلی والی وہ کم چمک بھی تھی، نقلی والی میں چمک زیادہ تھی۔ کہا میں تو یہ سمجھا کہ یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نقلی چادر ہے بیٹے، تم غور کرو، سمجھو۔ سمجھایا تو سمجھ میں۔ اب گاہک سے کہتے ہیں بھائی سنو، یہ چادر اصلی ہے یہ نقلی ہے، سمجھ تمہاری ہے، پسند تمہاری، جون سے تم چاہو وہ لے لو۔ اور اس نے دیکھی اصلی کو چمک کم ہے، نقلی کو دیکھی چمک زیادہ ہے، میں تو یہی لوں، نقلی والی ہی میں تو یہی لوں، یہ اچھی لگ رہی مجھے تو۔ اچھا تو اتنے پیسے واپس دو اس کے، یہ اتنے کی ہے دل گردہ ہمارے مسلمانوں کو دکان کرنے کا ایسا؟ بولو جب تک وہ زندہ رہے گا اسی کی دکان کا گاہک ہو گیا نہیں ہو گیا، اور اوروں کو بھی یوں ہی کہے گا وہاں سے لینا، بہت سچا آدمی ہے۔ یوں مسلمانوں نے جا کر دوسرے ملکوں میں کاروبار کیے اور وہاں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے، اسلام زندہ باد ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ گھسولی کے تھے، خان صاحب آ رہے تھے یہاں جب آئے کاندلے سو چلاؤ کیلے لے لوں، تو دیکھو ایسا پکا آدمی تھا، لاٹھی ہاتھ لٹھے تو بہت مضبوط تھا، پیدل گھسولی سے چلنا، جنگلوں کھیتوں آ کر کے یہاں آ جانا حسین پور، اور پیدل ہی جانا، کبھی بس میں نہیں بیٹھا۔ تو جب وہاں کاندلے آیا اڈے پہ، ٹھیلی والا بیٹھا ہے نوجوان، انہوں نے کیلا دیکھا یوں پکڑ کے، یوں یہ کیا بھاؤ دیے؟ اونچا سنا تھا، کیا بھاؤ دیے؟ تو اس نے ہاتھ پکڑ کے یوں جھٹک دیا، ہاتھ پکڑ کے یوں مروڑ دیا، کہنا کیلے کیوں بھینچ رہا؟ کیلے بھینچ کیوں رہا ہے؟ اس نے کھبے ہاتھ سے ناک پکڑ لی، اب وہ تو ناک نہ چھوڑے، وہ ہاتھ نہ چھوڑے، اب منہ یوں کر رکھا اوپر کو پکڑ کے، اب وہ کہا چھوڑ، انہوں نے کہا ہاتھ چھوڑ۔ اس نے ہاتھ تو چھوڑا مگر جھٹکے کے ساتھ چھوڑا، اس نوجوان نے ہاتھ چھوڑا مگر جھٹکے کے ساتھ چھوڑا، اس نے ناک چھوڑی، جھٹکے کے ساتھ چھیل بس یہ نیچے گرا، اور اللہ کو کھڑا ہو کے کہیں آ جاؤ روکو، لاٹھی دکھائی، آ جاؤ روکو، کہیں بھائی تو بڑا خطرناک آدمی کون ہے، اس نے تو ناک ایسے پکڑ لیجیے سنڈاسی سے پکڑ لیا گیا۔ دیکھا آپ نے؟ تو اللہ تعالیٰ یوں چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو تبلیغ کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اسی لیے کہیں کہ جو رسول اللہ کے طریقے پہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔
تو دیکھیے قرضہ ذمہ ہے، حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ تو دکان کرنی ہے، دکان کرنا سیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا مارکیٹ میں جا کر دکانیں بہت کھول رہے ہیں لوگ صحابہ، تو آپ نے جا کر کے پتہ لیا، امتحان لیا، اور پھر فرمایا سب کے سب جتنی دکان کرنے والے ہیں پاس بنواؤ، لائسنس بنواؤ، جب دکان کرنے کی اجازت ہوگی۔ اچھا اب بھی بنتے ہیں لائسنس، انٹرویو ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لائسنس بنواؤ، اور لائسنس اس کا بنے گا جس کا انٹرویو پاس ہو جائے، انٹرویو میں پاس ہو جائے، اس سے مسائل پوچھے جائیں گے، ورنہ سود کا حرام کا کھاوے گا اور حرام طریقے سے بیچے گا، مسائل جانتا نہیں جانتا، حلال و حرام کے خرید و فروخت کے، اگر وہ جانتا ہے تو لائسنس بنایا، جب وہ بازاروں میں بیٹھے گا تو انہوں نے بازار کو بھی دین بنا دیا تھا، بازار کو بھی دین بنا دیا تھا۔ آج دینداروں کے گھروں پاس بھی نہیں ہے۔ تو جس اعتبار سے حفاظت کی ضرورت ہو ان ضرورتوں کو مہیا کرو، اور ضرورت ہر آدمی کی الگ ہے۔ ہاں میں یوں کہہ رہا تھا کہ وہ بیت الخلا مکان میں وہ بات رہ گئی، بیت الخلا بنائی ہے، اب ایک ویسی بھی لاؤ جس میں پیروں سے اگر نہ بیٹھ سکیں، معذوری ہو یا پلاسٹر ہوا ہو تو بیٹھ کر استنجا وغیرہ سے فارغ ہو سکے۔ اب معذوری ہے یا بڑھاپا ہے یا کمزوری ہے، اٹھ نہیں سکتے، اب کیسے اٹھو گے؟ تو جب بیت الخلا مکان میں بنا رہے ہو تو پہلے یہاں نیچے اور اوپر وہ لگاؤ کنڈی یا وہ کڑا وغیرہ لگاؤ، کھونٹی، اس میں رسہ باندھو تاکہ اسے پکڑ کر اس کے سہارے سے کھڑے ہو سکو، اس کے سہارے سے بیٹھ سکو۔ تو حاجی بھی پریشان، حجن بھی پریشان، کیوں؟ سلیقہ سیکھا نہیں، مکان عالیشان ہے، آرام نہیں ہے اس میں۔ آرام جب ہوتا جب شریعت کو سامنے رکھتے کہ حفظ ما تقدم ضروری ہے، مکان بنانے سے پہلے بھئی یہ کیوں لگا رہے ہو؟ تمہیں کیا پتہ کیوں لگا رہے ہیں؟ جب وقت آئے گا جب پتہ چلے گا کہ یہ ضروری تھا یا نہیں تھا، نہیں چلتا پتہ۔ ایک ہی آدمی ہے بس، اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا نہیں، تو اپنے ایک آدمی ہونے کی حیثیت سے اپنی ضرورت کے سامان کو مہیا کر لے۔ ایک لحاف، ایک گدا جیسی اس کی حیثیت ہے، غریبی کی، عمارت کی، ناداری کی، مالداری کی، اکیلا ہے، شادی کر لی، اب جب شادی کر لی تو ضرورت بڑھ گئی نہ بڑھ گئی؟ یا وہ ایک لحاف ہے گدا ہی کافی ہے؟ اب ایک اور لحاف اور ایک گدا کبھی الگ بھی سوئیں گے، نہ کہ میاں بیوی ہی سوئیں گے، روزانہ کی ضرورت بڑھ گئی، یہ ضرورت کی تفصیل ہو رہی ہے۔ اب بچہ ہو گیا تو اب بچے کی ضرورتیں جو بچپن کے لیے ہیں ان کو مہیا کرنا ہوگا، اس لیے پہلے سے ہی عورتیں اس کے پہننے کے کپڑے اور پوتڑے وغیرہ بناتی ہیں، یہ تفسیر ہو رہی ہے ضرورت کی۔ اب بچہ ہو گیا تو اس کے لیے مہیا سامان کرنا ہوگا، ضرورت بڑھ گئی، اب اس کو جمع کرو، اس کے عزیز اور اقربا بیوی کے سبھی ہیں، اس سے کون خالی ہوگا؟ وہ بھی آتے جاتے رہیں گے، کبھی ماں ساس آ گئی، کبھی سالہ آ گیا، اور کبھی پھوپھا آ گیا، خالہ آ گئی، آتے جاتے رہتے ہیں۔ جب وہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں اور آپ کے پاس اپنے اور اپنی بیوی کے لیے لحاف گدا تھا، اب جو مہمان آ گیا اس کے لیے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہر شخص کی ضرورت الگ الگ بتلائی جا رہی ہے، تو ضرورت بڑھ گئی نا۔ اب اس کو ایک دو لحاف گدے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کے علاوہ مہمانوں کی ضرورت پوری کرنا ہے، رکھنا ہے۔ ضرورت کے ساتھ سامان راحت بھی ہونا ضروری ہے۔ وہاں جا کے دیکھو خانقاہ میں رائے پور کتنے گدے اور کتنے لحاف ٹیلے لگ رہے ہیں، 1500 آدمی مہمان بھی چلے جائیں وہاں تو کوئی پرواہ نہیں، گدے لحاف سب موجود ہیں۔ ضرورت ہے نا؟
اور جس کی تفصیلات ہیں وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اب تو اتنا نسخہ یاد کر لو کہ حفظ ما تقدم، وقت سے پہلے تیاری کرو، وقت سے پہلے تیاری کرو۔ جب تیار نماز کا وقت ہو گیا، اب تیاری کریں، رکعتیں نکل گئیں۔ اگر پہلے سے اذان کے وقت سے پہلے تیاری کرتے تو سنت نفل پڑھنے کا بھی موقع اس کو مل جاتا، مسجد میں پہلے سے پہنچنے کا موقع مل جاتا۔ تو اس لیے حفظ ما تقدم یاد رکھنا اور اس کو ہر جگہ فٹ کرنا۔ مثالیں دے دے کہ آپ حضرات کو سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بخاروں کی موسم چل رہی ہے، ان بخاروں سے بچنے کا کیا علاج ہے، کیا انتظام ہے، اس کو پہلے سے سوچنا، جانکاروں سے مشورہ کرنا۔ بعضی گولیاں، بعضی دوائیاں ایسی ہیں، ان کو اگر موسم میں ایسی بیماری پھیل رہی ہو اس کو استعمال کر لیں تو اس موسمی بخار سے بچ جاتے ہیں۔ یہ تدبیریں ہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ واہ واہ، اللہ کا قرآن کیا غضب کا کلام ہے، جس کا آج ہم قدر ہی نہیں کر رہے قرآن شریف کی۔ بس قدر ایک رہ گئی، آؤ بھائی ہمارے گھر قرآن خوانی کر دو، بس یہ رہ گئی قدر، اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو کتنے آدمی بیٹھے ہیں یہاں، ان کو قدر ہے، ان کو قدر نہیں ہے۔ جن کو قدر ہے وہ سن رہے ہیں، اور جن سننے والوں میں بھی جن کو توجہ ہوگی، طلب ہوگی، وہ آگے عمل کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ بڑھاپے میں کیسے گزرے گی وہ بھی سوچنا پہلے سے ہے۔ بچوں کی شادیاں ہو گئیں، نہ کسی نے ٹکڑا دیا، نہ کسی نے چائے بنائی، تو پھر کیا کرو گے؟ یہ بڑھاپے میں کے لیے سوچنا پہلے سے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ گردن جھکاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔